یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے وسائل اختیار کیے, آج اپنی بات دنیا تک پہنچانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا سب سے تیز رفتار ذریعہ ہے. الیکٹرانک میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں, آپ ریڈیائی لہروں میں اپنی آواز کو سوار کر کے پوری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں. تو جو ریز کا استعمال کر رہا ہے وہ ایک سیکنڈوں میں اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا دے گا, اور جو باطل قوتیں ہیں اور جو اہل حق ہیں وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے وہ پرانا طریقہ استعمال کریں گے تو بھائی باطل کی بات پہنچ جائے گی, حق کی بات بولو بھائی نہیں پہنچے گی. ابھی یہ ارطغرل ڈرامہ جو چل رہا ہے نا, اس پر تو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا. ڈرامے تو بہرحال صحیح نہیں ہوتے, لیکن اس میں ایک چیز بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے یہاں تک بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس ڈرامے کے خلاف لبرلز لوگ جا رہے ہیں. سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ اس ڈرامے پہ پابندی لگوائی جائے پاکستان میں. اس کا مطلب ہے کہ لبرلز کو اس سے کچھ خاص قسم کی تکلیف بولو بھائی ہو رہی ہے. اب علماء بھی کہہ رہے ہیں حرام ہے, بالکل مت دیکھو. ٹھیک ہے, علماء اپنے علم کے حساب سے ایک بات صحیح کر رہے ہیں, لیکن لبرلز ان علماء کے فتوے کو آج دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے کبھی کسی عالم کے فتوے کو ڈرامے کے بارے میں نہیں دکھایا. میرا بھی بیان, میں نے ڈراموں کے خلاف بیان کیا تھا, وہ بیان میرا چلایا ہے. ایک انگلش اخبار میں میرا بیان آیا, انگلش میں ٹرانسلیشن کے ساتھ میں اپنا بیان پڑھ رہا ہوں کہ ڈرامے دیکھ. میں نے کہا یار یہ انگلش اخبار اتنا نیک کب سے ہو گیا کہ مفتی طارق مسعود کے بیان کی ٹرانسلیشن انگلش میں چلا رہا ہے. وہ ڈرامے مت دیکھو, ڈرامے یوں, ڈرامے اتنے نیک, ہمارے نیوز پیپر اتنے نیک کہ علماء کے ڈراموں کے بارے میں فتوے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ پرانا بیان اٹھا کے کہاں لگایا جا رہا ہے, اس ڈرامے پر. تو میں یہی میری پہلے بھی یہی موقف تھا کہ جو ڈراموں سے بچتے ہیں وہ بچے رہے ہیں, ارطغرل کی تاریخ پڑھ لیں کتاب سے. لیکن جو فلمیں دیکھ رہے ہیں, سینما گھر میں جا رہے ہیں, پب جی کھیل رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے, اس سے بہتر ہے کہ وہ دنیا چھوڑ دیں گے, ڈرامے نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھ لو, اس سے تمہیں کچھ ہسٹری پتہ چلے گی, کچھ تمہارے اندر جوش جذبہ پیدا ہوگا, مایوسی کے بادل چھٹیں گے, پتہ چلے گا ہماری تاریخ کیا تھی. آپ کو دیکھیں سکندر اعظم کو دنیا کا سب سے بڑا فاتح کہا جاتا ہے, حالانکہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح حضرت عمر بن خطاب تھے. اتنے تھوڑے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل پر تاریخ میں کسی شخص نے ایسی کامیاب حکومت نہیں کی ہے. لیکن پروپیگنڈا کیا ہے, کہیں نام آتا ہے ان کا, اور اس نے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کروایا ہوگا. اور حضرت عمر کی اطاعت کیسی تھی, ایسا کمانڈر کہ خالد ابن ولید جن کے ہاتھ پہ فتوحات ہو رہی ہیں, ایک آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ان کو معزول کر دیا, فوراً وہ معزول ہو کے فوجیوں کی طرح لڑنا, سپاہیوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تاریخ میں کسی کمانڈر کی نہیں ہوئی ہے, لیکن ہے کہیں یہ. تو ہماری تاریخ تو ترک جو 700 سال تقریباً 500 سے 700 سال انہوں نے خلافت کی ہے. جاپان قرضے لیتا تھا خلافت عثمانیہ سے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. یورپ کو قرضے دیتا تھا, یورپ ڈرتا تھا. تو اتنی مسلمانوں کا شاندار ماضی ہے, یہ تو اب 100 سال بھی نہیں ہوئے ہمیں تباہ ہوئے ہوئے. تباہی کیسے ہوئی, اس کے اسباب پہ آپ غور کریں گے کہ تباہ ہونا کہاں سے شروع ہوئے, تھی ہماری کیا تاریخ. یہ ساری باتیں طیب اردگان نے اس ڈرامے میں بیان کی ہیں. تو ایک ویژنری آدمی ہے طیب اردگان, اس کا مقصد تھا کہ اپنی قوم کو میں ترکی میں گیا ہوں تو میں نے وہاں جو قسطنطنیہ کی دیوار جو سلطان محمد فاتح نے فتح کی تھی نا, اس پہ بھی انہوں نے وہ جیسے ہمارے پلانیٹوریم ہوتا ہے نا, سیارہ گاہ بنائی جاتی ہے, اس قسم کی ایک گاہ بنائی ہوئی ہے. اس کے پیچھے کچھ بھی لگا دیں آپ, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ پوری منظر انہوں نے دکھایا ہے اس میں کہ کس طرح سے حملہ ہوا تھا. خدا کی قسم چیخے مار مار کے روتا ہے آدمی وہاں پہ, ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے. مجھے لوگوں نے بتایا یہاں بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث آئے تھے, وہ چیخے مار مار کے رو رہے تھے. ایسا منظر تھا کہ یار کیا جنگ تھی, مسلمانوں نے کیا زندگی, کیا شاہانہ لائف گزاری ہے بھائی. اب کیا ہو گیا, ہمارے سائنٹسٹ تھے, ہمارے ڈاکٹر تھے, ہمارے انجینئر اپنے تھے. بادشاہی مسجد میں آپ نے نظام دیکھا ہے نا, ادھر وہ کیسا کیا انجینئر تھے وہ کہ انہوں نے ادھر ایک تقریر ہو رہی ہے اور وہ کوئی بجلی کا نظام نہیں ہے, کوئی کرنٹ کا نظام نہیں ہے, اور کیسے وہ آواز آخری کونے تک پہنچتی ہے. یہ ٹیکنالوجی ہے. تو اتنا زیادہ ہماری تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے
آج اسکول کالج جانے والے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے رول ہی رہے ہیں, ساری ٹیکنالوجی, ساری سائنسی ترقی گوروں کے ہاتھ میں ہمیشہ سے رہی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, ہماری خلافت جب تک تھی اسرائیل نے فلسطین کی طرف آنکھ اٹھا کے, آپ کو پتا ہے اسرائیل نے کہا تھا خلیفہ سے کہ فلسطین کی تھوڑی سی زمین چاہیے, اس نے کہا مٹی اٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے. صحیح نا, زمین تو دور کی بات, مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور آج آپ فخر کرتے ہیں یورپ میں غریبوں کا اتنا خیال, بے روزگاروں کا اتنا خیال, بیوہ عورتوں کا. آپ کو ترکی کا اگر پتہ چل جائے کہ کس کا کتنا خیال کیا جاتا تھا تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. تو اس لیے میں اصل تو یہی ہے کہ کتاب پڑھیں, کتاب سے انسیت پیدا کریں. ترکی کی بنو امیہ کی تاریخ پڑھیں, بنو عباس کی تاریخ پڑھیں. بہت سے برے کام ہوئے, بہت سے اچھے کام بھی ہوئے ہیں. بنو امیہ کو ایسا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جیسے وہ سارے ہی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے لوگ تھے. ایسا نہیں ہے بھائی, بنو امیہ میں کچھ ظلم بھی ہوئے ہیں اور ہر حکومت میں ہوئے ہیں, لیکن بہت سارے ان کی بھی خیریں ان کی برائیوں پہ غالب ہیں. اسلام جو اتنی زیادہ دنیا میں پھیلا, بنو امیہ کے دور میں پھیلا ہے. تو جو بغاوتوں میں ظلم ہوئے ہیں نا بنو امیہ کے دور میں, جو زیادہ تر, ایک تو حضرت حسین یقیناً بہت بڑا ظلم ہے, اس کی تو کبھی بھی کوئی بھی اس کے, اور وہ سارے بنو امیہ تھوڑی ملوث تھے اس میں, تو جو بڑا ذمہ دار تھا وہ عراق کا گورنر تھا, اس کی وجہ سے سارے بنو امیہ کو لعنتیں کرنا یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا. تو لیکن جو اس دور میں کام ہوئے ہیں, جو لائبریریاں بنی ہیں, جو علم کو دنیا میں پھیلایا گیا ہے, میں نے اس پہ ایک پوری پریزنٹیشن پیش کی تھی کہ بنو امیہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے جو سائنسی ترقی کی ہے, سیارہ گاہ بنائی گئی ہے, اور پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے آتے تھے. مختلف موضوعات پر 200 سے زیادہ کتابیں تھیں جو بادشاہ کے خلیفہ کے حکم پہ باقاعدہ لائبریری بنی تھی, اس میں لوگ مطالعہ کرتے تھے اور دنیا آتی تھی وہاں سے علمی پیاس بجھاتی تھی. پھر بنو عباس کی حکومت ہے, بغداد میں مسلمانوں نے کیا کچھ, یہ جو البیرونی سائنسدان ہے کہتے ہیں 12 سال تک چھت پہ چڑھا رہا تھا, یہ کھانے پینے کے لیے جو اترتا, یہ سارے تجربے اس نے خوردبین نے بنا کے سیاروں کا ستاروں کا مشاہدہ کیا. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے بہت ماہر ہیں, گوروں نے حضرت سے رابطے کیے ہیں اتنے ماہر, اور حضرت نے موجودہ سائنس کا ایک حرف بھی نہیں پڑھا تھا. جتنی فلکیات پڑھی ہے ساری البیرونی کی کتابوں سے, البیرونی کی کتابوں سے. تو کرو ٹریگنومیٹری کے فارمولے جتنے ہیں گورے نے وہیں سے لیے ہیں سارے. کرو ٹریگنومیٹری کے فارمولے جو جانتے ہیں نا ان کو پتا ہے وہ آسان نہیں ہے. جو ایکویشنز ہیں, فارمولے کہہ رہا ہوں, ایکویشن جو ہے نا کرو ٹریگنومیٹری کی, وہ کیسے اس نے ایجاد کی, انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو ہمارا ماضی بہت شاندار تھا. یہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, اس کے بعد سے ہمیں مسلسل پستے اور ایسے چور اچکے ہم پر مسلط کیے ہیں کہ ان سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی ہے, اور ایسا نظام بنا کے دے دیا کہ جان چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے ہم. گورا بہت ہوشیار ہے, آپ کو پتا ہے جب ہندوستان سے گیا تھا نا گورا, تو وہ ٹماٹر کا بیج ڈال کے گیا تھا, اپنا ٹماٹر کہ جو ہے نا ان کو میں ایک تو لڑوا دیا انڈیا پاکستان کو, کشمیر کو متنازع بنا دیا کہ ان کے زیادہ سارا سرمایہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں ہی خرچ ہو. وہ جاتا ہے لڑوا کے جا کے بھائی لڑو, مجھے تو بھول جاؤ, آپس میں کیا کرو لڑو. تو اب دونوں کا اصل دشمن کون تھا؟ انگریز تھا نا بھائی. ہندوؤں کا مسلمانوں کا اصل دشمن کون تھا؟ انگریز. کبھی بھی انگریز سے نہیں لڑیں گے, جب بھی برطانیہ سے کوئی آئے گا دونوں گلے لگائیں گے, آپس میں توپے لے کے ایک دوسرے پہ مارتے رہتے ہیں. کشمیر کو اس نے متنازع بنا دیا, تو اس کی پالیسی ہے لڑاؤ اور حکومت کرو. تو یہ کتابیں پڑھا کریں. 2 کتابیں آپ کو اور بتا رہا ہوں میں, علماء ہند کا شاندار ماضی اور اسیران مالٹا, یہ 2 کتابیں لازمی پڑھیں, یاد رہیں گی. اسیران مالٹا, مالٹا جیل تھی اس کے قیدی, اور دوسرا کیا علماء ہند کا شاندار ماضی. یہ بڑی گاڑی اردو ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے ٹائم ملے میں اس کو آسان اردو میں ترجمہ کر لوں, یا کوئی ایسا مترجم مل جائے ہمیں, کیونکہ آج کل اردو میں جو ترجمے ہوتے ہیں نا وہ اور درد سر ہوتے ہیں. آدمی کہتا ہے انگلش میں ہی رہتا اچھا تھا, پشتو میں ہوتا وہ زیادہ اچھا تھا, ایسے عجیب عجیب سے ترجمے آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. تو کوئی آسان اردو میں ان 2 کتابوں کا ترجمہ کرے تو مجھ سے رابطہ کرے. تو یہ 2 بڑی شاندار کتابیں ہیں. تو اصل یہی ہے کہ آپ ارطغرل کی تاریخ پڑھیں کتابوں میں, لیکن بہرحال جو ڈرامے فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں وہ ڈرامہ دیکھ لیں, تو ان سے تو 1000 گنا ہو سکتا ہے وہ ان ڈراموں کی نحوست سے بھی جان چھوٹ جائے. سمجھ رہے ہیں نا, جب ہر وقت تلوار گھوڑا دیکھے گا تو پھر وہ ناچتی ہوئی عورتیں ویسے ہی اچھی نہیں لگتی. آدمی کہتے ہیں کیا زنانہ پن ہے یار. متنبی کا شعر سنا دوں اگر اجازت ہو. متنبی کہتا ہے, متنبی جو تھا نا وہ شراب نہیں پیتا تھا,
اس کے دوست شراب پیتے تھے اور شراب خانے میں جا کے وہ رقص و سرور کی محفلیں جو ہوا کرتی تھی باندیوں کی وہ دیکھا کرتے تھے. عورتوں میں بڑی دلچسپی جو اس کے دوست شرابی لوگ کی جو حرکتیں ہوتی ہیں. تو ایک دن شراب خانے میں متنبی کو بھی لے گئے, اس کے سامنے بھی شراب پیش کی, بھائی پیو اور تھوڑا سا انجوائے کرو. تو متنبی نے ایک شعر پڑھا, لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَ, میرے دوستوں پر لازم ہے کہ وہ خالص شراب پیالوں میں بھریں, یہ ان پہ سوٹ کرتا ہے, شرابی ہیں ان پہ بالکل یہ ان کے لیے سوٹیبل ہے یہ. وَعَلَيْهِمِ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَ, اور ان پر یہ بھی لازم ہے کہ مجھے بھی پلائیں کیونکہ دوست ہیں, اگر نہیں پلائیں گے اس کا مطلب دوستی کا حق ادا نہیں کر رہے, لیکن مجھ پر لازم ہے کہ میں نہ پیوں. بات آ رہی ہے سمجھ؟ یعنی اپنے دوستوں کو بھی ملامت سے بچا رہا ہے کہ بھائی تم جو کر رہے ہو تمہارے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے, اگر تم مجھے نہیں پوچھتے. اب دیکھو ایک آدمی چرس پی رہا ہے, دوسرا آ کے بیٹھتا ہے, تو چرسی کا حق بنتا ہے نا کہ سر ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں پوچھے گا اس کا مطلب ہے کہ یار تم تو خیال ہی نہیں کر رہے, لیکن آپ نہ پئیں. تو کہہ رہے لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَ وَعَلَيْهِمِ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَ, ان کی ذمہ داری ہے, دوستی کا تقاضا ہے کہ مجھے پلائیں, لیکن میرے لائق یہ کہ میں نہ پیوں. کیوں؟ کہہ رہے ہیں وجہ اس کی ہے کہ تمہیں شراب پی کے نشہ آتا ہے, ہمیں گھمسان کی جنگوں میں تلوار ہاتھ میں لے کے گھوڑے پہ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. ہمارے نشے کی جگہ مے خانہ اور رقص و سرور کی محفلیں نہیں ہیں. ہمارا جو مے خانہ ہے وہ میدان جنگ ہے اور گھمسان کی جنگ ہے, وہاں بہادری کے جوہر. کہہ رہے ہیں اس میں ہمیں جو نشہ آتا ہے وہ شراب کا نشہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ارطغرل ڈرامہ دیکھ کے نا لوگوں نے مجھے گھوڑے پہ بٹھا دیا میرے گھوڑے والی ویڈیو لا رہے ہیں لوگ. تو ارطغرل ڈرامہ جو لوگ دیکھتے ہیں تو یہ شراب کباب اور یہ جو ہر وقت بالی ووڈ اور لالی ووڈ کی فلموں میں لگے رہتے ہیں, اور وہ فلانی کا انٹرویو آیا تو زنانے نے جواب دیا, ڈمکانے نے جواب دیا, پھر یہ جو دیکھتے رہتے ہیں نا 24 گھنٹے ان چیزوں سے تھوڑی جان اس کی چھوڑ جاتی. لوگ تو عجیب عجیب وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی ارطغرل ڈرامہ دیکھتے دیکھتے اتنا پاگل ہو گیا کہ اگلے دن 2 تلواریں لے کے گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے ٹھیک ہے, یعنی اس کا نفسیاتی اثر. اچھا ہے بھائی, اور یہ تو پہلے کلچر تھا. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں وہ ہوتی ہیں نا گھر کی خواتین مہندی لگا رہی ہوتی ہیں, بچیاں بھی, تو ہم چھوٹے تھے, ہم بھی کبھی عید کی رات کو چاند رات کو بچیاں مہندی لگاتی ہیں نا, تو ہمیں یاد ہے کہ ہم بھی بیٹھ جاتے تھے بچیوں کو دیکھ کے, لڑکیوں کو دیکھ کے کہ ہم بھی گھس کے چلو ہماری بھی لگا دو. تو ایسے ایک دن میں نے بھی لگا لی. تو میری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی, یا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے, بزرگوں کی صحبت تھی نا, تو انہوں نے کہا کہ لڑکے مہندی نہیں لگاتے, خبردار اس کو اتار کے آؤ. ہم حیران ہو گئے, بھائی ہم تو اتنی سمجھ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ جو بچہ لڑکا مہندی لگاتا ہے وہ بڑے ہو کر تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا. اس وقت ہم نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا, لیکن اب کہتا ہوں دیکھو یہ تاریخ تھی نا, ہسٹری تھی, اس کے اثر کچھ کھنڈرات ہیں جو باقی رہ گئے تھے, اور اب وہ بھی بولو بھائی ختم. تو یہ ڈرامہ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان میں کم از کم مہندی لگانے کا شوق تو ان کو ختم ہو گیا. بیوٹی پارلر میں جا کے جو گھنٹوں گھنٹوں دولہا کی گھسائی ہو رہی ہے اور وہ جو لپائی پتائی ہو رہی ہے اس کی, یہ شوق الحمدللہ دولہا جو ہے نا وہ ان چیزوں سے تھوڑی دولہا بنتا ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ دلہن پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, دولہا پہ یہ چیزیں سوٹ. دولہا ہماری جب بھی میری شادی ہوئی الحمدللہ اسی سول ڈریس میں گیا ہوں, یہی پگڑی, صابن سے منہ دھویا, ڈیٹول سے بھی نہیں دھویا, صابن سے منہ دھویا, یہی کپڑے پہنے, اسی میں چلے گئے. شیروانی پہن لیں اور اچھی بات ہے, اس کی برکت ہے کہ کئی دفعہ الحمدللہ شادی ہو چکی ہے, اللہ کا فضل ہے. کیونکہ شادی کرنے کے لیے آدمی میں تھوڑا سا, میرے میں تو نہیں ہے لیکن ویسے انسان میں کانفیڈنس چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ تو بیوٹی پارلر میں اگر آپ لپائی پتائی کرو گے تو کانفیڈنس کے علاوہ سب کچھ پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر. گھنٹوں گھنٹوں بیوٹی پارلر میں جب شیشے کے سامنے بیٹھو گے, خدا کی قسم مردانگی ختم ہو جائے گی. اور آپ دیکھو, میرے تو باہر بھی ملکوں کے سفر ہوتے ہیں, میں تھائی لینڈ گیا, وہاں میں نے ہیجڑے اتنے دیکھے, میں نے کہا یار یہ اتنے ہول سیل کے حساب سے ہیجڑے کہاں سے آ گئے, ہمارے یہاں تو 1000-2000 کے بعد کوئی ایک ملتا ہے, اس پہ بھی شک ہوتا ہے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, یا ہر دوسرا آدمی ہیجڑا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بنے ہوئے ہیں, مرد ہوتے ہیں لیکن نسوانیت عورت پناہ ان میں آتے آتے اپنے آپ کو ہیجڑا بنا لیتے ہیں, اور پھر وہی زنانیہ جیسی حرکتیں, ان کی شکل بھی ایسے ہی عجیب سی, مرد ہو کے عورت جیسی شکل.
کیا ہو گیا بھائی, اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے, اتنی بڑی اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے, تم عورت بن رہے ہو. تو یہ حال ہو جائے گا ہماری بھی نسلوں کا. تو آدمی بنایا ہے بھائی, ارطغرل دیکھیں گے تو آدمی بننے کا شوق, بولو نا بھائی. نہیں دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں جو پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کی, ایسا نہ ہر آدمی جا کے دیکھنا شروع کر دے. اس سے خطرہ یہ بھی ہے کہ یہاں ہوتے ہوتے پھر دوسرے ڈراموں کی بھی لت نہ پڑ جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی جو چرس ہیروئن پی رہا ہے اسے ہم کہیں گے تو چرس پی لے, لیکن جو نہیں پی رہا اس کو تھوڑی چرس کا کہا جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں, جو ان چیزوں سے اس طرف آئے, ان میں تھوڑا سا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے, یار مردوں والی زندگی گزارو, یہ کیا ہر وقت لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو ہر وقت, اور کیا ہر وقت جو ہے نا عشق معشوقی, اور یہ جو لڑکوں کا آج کل کام ہے, ساری صلاحیتیں, اور وہی ہے نا پیسہ بھی اور ساری صلاحیتیں بھی. وہی ایک بندہ گیا ہوٹل اپنی گرل فرینڈ کو لے کے, کہتے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. تو اس نے کہا کم وقت جب پیسے نہیں ہیں تو دودھ پتی کے بھی پیسے نہیں ہیں تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہہ رہے رکھنے کے بعد ختم ہوئے ہیں ٹھیک, پہلے تھے. تو اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال پوچھا کسی نے, بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں ارطغرل ڈرامہ دیکھنا جائز. انہوں نے جو جواب دیا صحیح جواب دیا, لیکن مجھے اشکال ہی ہو رہا تھا کہ کسی اور ڈرامے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس اتنے سوالات نہیں آئے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ باقی بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ بھی سوال پوچھو کہ جو بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہیں حضرت, یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ پوچھا کس کے بارے میں جا رہا ہے؟ اس کا مطلب دال میں کچھ کالا کالا ہے, کچھ کالا کالا ہے دال میں. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ملفوظ ہے کہ باطل کے تیروں کا رخ جس طرف ہونا, اگر تمہیں حق پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے کہ حق کیا ہے, تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. تو سارے لبرل لوگ اس ڈرامے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں, بعض صحافیوں کا تجزیہ ہے, میں نے نہ یہ ڈرامہ دیکھا ہے اور نہ مجھے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل معلوم ہے, مجھے اپنے دوست احباب جو دیکھ رہے ہیں ان سے پتہ چلتی ہے. بعض صحافیوں نے اس ڈرامے کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس کا جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے نا, اردو میں ڈبنگ ہے, وہ صحیح نہیں ہے. اس میں حسب ذائقہ ہماری قوم نے تبدیلی کی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, بہت سارے ڈائلاگ جو بڑے ہٹو بچوں قسم کے تھے وہ نکال دیے ہیں. تو اس لیے اردو میں جو یہاں ترجمہ ہو کے میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے نا, ارے اردو میں جو ڈبنگ ہے اس کی بات کر رہا ہوں, تو وہ سنا ہے. اور یہ مقبول جان کی طرف بھی نسبت کی ہے بعض لوگوں نے کہ انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ اردو میں جو ڈبنگ ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے. تو اس لیے جو دیکھنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یا تو انگلش میں دیکھیں, اور جن کو انگلش نہیں آتی تو ترکی میں نیچے اردو ترجمہ جو چل رہا ہے نا, وہ ترجمہ صحیح ہے, ٹرانسلیشن جو ہو رہی ہے نا اس سے. اور سب سے بہتر ہے بھائی کتاب پڑھو, کتابوں کا عادی بناؤ, کب تک ڈراموں میں پڑے رہو گے؟ کتاب کا ذوق جس کو لگ گیا, اور کتاب کی معلومات اوتھینٹک ہوتی ہیں, ڈراموں میں بہت سارے ڈرامے بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک اٹریکٹیو بنانے کے لیے, اس کو اس میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے وہ سارے, وہ کون وہاں لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ ابھی ارطغرل یوں ابا سے یوں بات کر رہا ہے, ماموں سے ملنے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہے, تو اتنی تاریخ تھوڑی کوئی محفوظ کرتا ہے. تو کچھ چیزیں اپنی طرف سے بھی ہوتی ہیں ڈرامے میں ایک حسن پیدا کرنے کے لیے. تو صحیح جو تاریخ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کتاب سے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں جو بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ کیا دیکھ لیں, ادھر ہیروئن چھوڑ کے کس پہ آ جائیں. اور اس چرس میں کچھ فائدے بھی ہیں, صرف چرس برائے چرس نہیں ہے یہ, بلکہ کچھ ایمان بھی تازہ ہونے کی کا چانس ہے. مجھے علماء سے بھی ڈر لگتا ہے, اس لیے میں بڑا احتیاط سے بات کر رہا ہوں, اور لگنا بھی چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک ناجائز چیز کو کیسے ہم پروموٹ کریں, تو علماء بالکل صحیح ہماری کھچائی کرتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ عوام جا کدھر کو رہی ہے. اگر ہم عام لوگوں کو اس سے منع کر دیں گے تو منع تو اس سے ہو جائیں گے, اس سے زیادہ بری چیز سے منع نہیں ہوں گے. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں جو لوگ زمینی حقائق کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس سے بہتر ہے یہ دیکھ لو, دیکھو گے اس سے فائدہ ہوگا, کچھ تاریخ کا پتہ چلے گا, کچھ آپ کا جو ہے نا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. بس کافی ٹائم ہو گیا میرا.